میڈیکل کا طالب علم ہوں، بہت سے ہم جماعت جو قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، علماء سے سنا ہے قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، اساتذہ سے پڑھنا چاہیے بچے۔ عبداللہ زاہد صاحب، آپ کا یہ سوال کے پورا خلاصہ ہے۔ بیٹے، کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ قرآن کریم نہ پڑھو، پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ترجمہ جو ہے نا وہ کسی صاحب علم سے پڑھنا چاہیے، وہ اپنے علم کے ذریعے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی مراد یہاں پر یہ۔ جتنی مثالیں آپ چاہیں ہم دے دیں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ پٹی زخم پہ چڑھائی جائے تو اس پہ اب کیا کیا جائے، وضو کرنا ہے نا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، کلائی ٹوٹ گئی، کیا کرے گا؟ خدا کچھ نہیں کہتا۔ استاد بتائے گا کہ بیٹے اللہ نے مسح سر کا کہاں رکھا ہے، جب وضو کو پڑھائے گا نا تو کہے گا کہ سر پہ مسح رکھا ہے، یا پھر مسح رکھا ہے پٹی پہ کہ پٹی کھولی نہیں جا سکتی، پلستر چڑھا ہوا ہے، اس پہ آپ مسح کر لیں گے جیسے آپ سر پہ مسح کرتے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک کو اساتذہ سے پڑھنا چاہیے، ترجمہ بھی ان سے پڑھنا چاہیے۔ مثلاً آپ قرآن کا ترجمہ لیتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارہ، شجر، درخت، دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ اور درخت دونوں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، دونوں میں کوئی ہے آپس میں مناسبت؟ دو دوست تھے، بکریاں چراتے تھے، ایک ان میں جنگلوں میں پھر کے کوئی ہوئی ہوگی بات، پاگل ہو گیا، تو جو بکریاں چراتا تھا اس کا نام گاؤں میں رکھا گیا تھا یارو۔ وہ جو پاگل تھا، بکریاں دیکھتا تھا، اس دوست کو دیکھتا تھا، پاگل تھا نا، کہتا تھا رستو فیل ہو گیا، اسکندر مر گیا، یارو تیری 4 بکریاں مر گئی۔ لوگ ہنستے تھے۔ اب ان تینوں جملوں میں کوئی ربط ہے؟ کوئی عقل مند آدمی بول سکتا ہے؟ اس لیے بغیر تشبیہ کے کہہ رہا ہوں، کہیں مجھے کافر بناؤ ولیعاذ باللہ، بتاؤ لا، بغیر تشبیہ کے قرآن کبھی ایک بات کرتا ہے، دوسری ایسی بات کو لے آتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں۔ والنجم والشجر، اور یہ لوگوں ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب ہم تفسیر پڑھا رہے تھے کئی چیزیں دیکھی، کمال کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کیا ہے۔ نجم عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی اصل نہ معلوم ہو۔ ستارے لٹکے رہتے ہیں نا، اب یہ ستارہ کس سہارے پر قائم ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ الیکٹریکل چیزیں ہیں اور کشش سے قائم رہتا ہے، کشش سے ثقل ہے وغیرہ وغیرہ۔ پرانے زمانے میں کس کو پتا تھا؟ ستارے کی کوئی جڑ تو ہے نہیں، اس لیے نجم عربی زبان کو اس طرح سے کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ نجم کا ترجمہ ستارے کی بجائے فرمایا بیل اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے۔ بیل ہوتی ہے نا، کدو کی بیل، کھیرے کی بیل، اس بیل کی بھی کوئی اتنی مضبوط جڑ نہیں ہوتی اور کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کیسا زبردست ترجمہ کیا۔ بیل اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ ستارہ اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ دونوں، اب لمبی بحث ہے کیوں اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا۔ اس لیے عبداللہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، یہ بہت صحیح صاحب علم سے پڑھنی چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں، اور یہ عقلی وجہ ہے، عقلاً۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ اس قرآن کو اپنی رائے سے حل نہ کرنا،
اپنی رائے سے حل کرے گا، ٹھوکر لگے گی، کیا فائدہ؟ جیسے ناظرہ قرآن آپ دیکھ لیں، خود نہیں نہ پڑھ سکتے، ناظرہ قرآن ایک استاد سے پڑھا جاتا ہے جو قاعدے اور اصول کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن کی تفہیم حاصل کرنا ہو تو استاد ہی کو پڑھا جاتا ہے یا استاد سے پڑھا جاتا ہے، یہ ہے وجہ۔